آپ کے علم میں ہے کہ آج میں وفات اس کے پس منظر کے ضمن میں چند باتیں آپ کو بتانا چاہوں۔ نمبر ایک تو یہ کہ جتنے بھی فتنے اٹھے ہیں اور جو اب بھی اٹھ رہے ہیں، سلسلہ ختم ہونے والا تو سلاسون دجالون کذابون سب چلتا رہے گا قیامت۔ تو ان میں ایک مشترک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے مسئلے کو جس پر کہ موجودۃ الوقت حالات جو ہوتے ہیں ان کے مطابق فضا سازگار ہوتی اور اس کا کوئی جذباتی پہلو بھی ہوتا ہے، لیکن جو امت کے اجماع کے خلاف ہوتا ہے اس پر ڈیرا لگا، اس پر گفتگو کرتے ہیں، اس کو لوگوں کے منوا لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ چیز مجمع علیہ ہوتی ہے، امت کا اجماع ہے 1400 برس، اب اگر اس شے کو انہوں نے غلط ثابت کر دیا اپنے ذوق میں اور عام لوگوں سے کہ جو صاحب علم نہیں ہے، کہ جو نہیں سمجھ سکتے بات کو، اسے منوا لیا، اس کا مطلب ہے کہ اب اس شخص کے معتقد ہو گئے اور اسلاف سے منحرف ہو گئے کہ یہ تو بیوقوف سے سب لوگ، یہ سارے ہمارے علماء، یہ سارے محدثین، یہ سارے مفسرین، یہ سب بیوقوف تھے، یہ بات نہیں کر سکے۔ یہ ہے وہ شخص، یہ مجدد وقت ہے جس نے یہ بات کی۔ اس کی ایک مثال یہ ہے وفات مسیح کا معاملہ۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، دوسرا فطرہ، وہ بھی غلام احمد کے نام سے شروع ہوا، غلام احمد پرویز۔ وہ یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ لے کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے یہ غلام احمد قادیانی وفات کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہے وہ تو فوت ہو کر زیر زمین دفن ہو گئے اور یہ عیسیٰ جو ہے یہ آسمان پر اٹھا لیے، کیسے؟ اب ظاہر بات ہے عام آدمی جو ہے مسلمان جس کی حضور سے محبت ہے، حضور میں تعظیم ہے، عظمت ہے، عقیدت، وہ اس جال میں پھنس جائے گا۔ پھر وہ اپنے دلائل کے ساتھ اور چونکہ ماحول بھی جو میں سب کے عرض کروں گا کہ اس کے موافق ہو جاتا ہے۔ غلام احمد پرویز نے کیا کہ یتیم پوتے کا مسئلہ، اب یہ اجماع ہے اگر کسی شخص کا کوئی بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو تو اس کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا، وراثت ہوتی ہے انہی میں جو اس کی موت کے وقت موجود، بیٹے ہوں بیٹیاں۔ اب اگر جو فوت شدہ بیٹا ہے اس کے کوئی یتیم بچے ہیں تو اب اس میں بڑی ایک جو ہے دلیل، یتیم بچے بیچارے وہ محروم ہو گئے، یتیم بچوں کا تو زیادہ حق ہونا چاہیے۔ تو یہ تو قانون جو ہے اگر یہ اس پر اجماع ہے تو پھر وہی بات کہ یہ سب بیوقوف لوگ تھے اور یہ تو بڑے سخت دل اور سنگ دل لوگ تھے جنہوں نے یہ بات گھڑ رکھی۔ یہ میں نے آپ کو دو مثالیں دی۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو اسلام کا قانون میراث ہے، قانون وراثت، بنیادیں اصولوں پر وہ کھڑا ہے اور اس کے مطابق جو فیصلہ ہے وہ ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ کسی ایسے مسئلے کو لے کر اس پر ڈیرا لگا لینا، مورچہ بنا لینا، اس سے اپنی عقیدت پیدا کر لینا، اسلاف سے برگشتہ کرنا کہ یہ کوئی لو میدان نہیں، وقوف لوگ، جاہل۔ اچھا، اب اسی پس منظر میں سمجھیے کہ 19ویں صدی کے اواخر میں کیا صورتحال ہندوستان میں ہو۔ انگریز آ گیا تھا اور 1857 کے بعد اس کی براہ راست حکومت قائم ہو۔ اس سے پہلے 1757 سے 1857 تک جو بھی حکومت تھی، ایک تو پورے ہندوستان پر نہیں تھی، لیکن یہ کہ جو بھی تھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی، تاج برطانیہ کی نہیں۔ 1857 کے بعد حکومت قائم ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب انگریزوں نے فتح کیا ہمیں تو ہم پر روب طاری ہوا کہ نہیں۔ پھر جو زندہ قومیں ہوتی ہیں ان میں کچھ اچھے اوصاف ہوتے ہیں، ان کے اندر فرض شناسی ہے، ان میں دیانتداری ہے۔ انگریز ڈپٹی کمشنر تھا، 9 بجے کا وقت ہے تو ٹھیک 9 بجے دفتر میں موجود ہوگا۔ ہمارے لوگ جو آ رہے ہیں لیٹ آرام سے، لیکن یہ ہے کہ ان کی یہ چیزیں جو پھر بات اگر کی ہے تو اس کو پورا کیا ہے، تو اس حوالے سے ان کا روب ہو۔ اسی طور پر اس زمانے میں ایک صورت یہ پیدا ہو گئی کہ نیوٹن کی فزکس آ گئی، اب معلوم ہوا کہ یہ تو گویا کہ آسمان کی وحی سے بھی زیادہ معتبر ہے۔ سائنس سے جو بات ثابت ہو جائے بس وہ حق ہے، اور جو ثابت نہ ہو سکے وہ ایسے ہی ہے، وہ تو گویا کہ اوہام ہے۔ اب اس زمن میں کیا ہوا، اس وقت جو ہے سر سید احمد خان ایک شخصیت ابھری، انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سائنٹیفک جو انداز فکر ہے اس میں فٹ نہیں بیٹھتی۔ یہ فرشتے کس بلا کا نام ہے، سائنس تو نہیں بتاتی ہے، لہذا انہوں نے کہا فرشتہ کوئی، یہ فورسز آف دی نیچر کو فرشتہ کہہ دیا۔ یہ جن کیا بلا ہوتے، کوئی جن وین نہیں، وہ تو سائنس کی اس میں تو نہیں آتے، دکھائی نہیں دیتے، کوئی جن نہیں۔ یہ تو جو مشتعل مزاج کے لوگ ہوتے ہیں انسان، ان کو جن کہہ دیا گیا کہ وہ آگ سے پیدا ہوئے۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں فلاں شخص غصے میں آگ بگولا ہو گیا، تو آگ تھوڑی ہو جاتا، یہ تو استعارہ ہے۔ اس طرح یہ جو معجزات ہیں یہ کوئی شے نہیں، ان کی بھی فزیکل توجیحات۔ یہ حضرت موسیٰ جب پار ہوئے اپنی قوم کو لے کر سمندر کے تو یہ کوئی معجزہ نہیں تھا، یہ کوئی حضرت موسیٰ کی ضرب کی وجہ سے پھٹا نہیں تھا سمندر، بلکہ وہ تو مد و جزر کا معاملہ تھا۔ جس وقت سمندر اترا ہوا تھا، جزر میں تھا، تو موسیٰ اپنی قوم کو لے کر گزر گئے۔ جب فرعون آیا اپنے لشکر کے ساتھ تو سمندر مدھ پر آ گیا، چڑھایا، لہذا وہ ہلاک ہو گئے۔ تو معجزات کا انکار، ان تمام کے اندر ایسی فضا پیدا ہو گئی کہ جو عقلی اور سائنٹیفک، عقلی سے آگے بڑھ کر
ایک تو عقلی ہوتا منطقی، ایک ہے عقلی سائنس، کہ اس کے حوالے سے جو چیز اسلام کی فٹ نہیں بیٹھی، جیسے کہ آپ کہتے ہیں راؤنڈ پیگ ان اے اسکوئر ہول اور اسکوئر پیگ ان اے راؤنڈ ہول. اب اسکوئر پیگ ہے، راؤنڈ ہول ہے، تو آپ کو اس کے کونے تراشنے پڑیں گے تب وہ اس ہول میں جائے گا. لہذا انہوں نے وہ کونے تراشے، اسی کے طرز پر پھر چلے ہیں. جو آپ کو معلوم ہے علامہ مشرقی، انہوں نے بھی جب شروع کیا اپنا دھندا تو ان کے پہلے کتابچے کیا تھے؟ مولوی کا غلط مذہب نمبر 1، مولوی کا غلط مذہب نمبر 2، مولوی کا غلط مذہب نمبر 3، چھوٹے چھوٹے کتابچے شائع کر مولویوں سے علماء سے برگشتہ کر دیا. اب معلوم ہوا کہ یہ شخص ہے مجدد وقت، یہ مولویوں شولویوں کے پاس تو کچھ نہیں. اسی کا معاملہ پھر وہ انکار حدیث کی شکل میں، جن میں کہ ایک بڑی شخصیت جو ہے وہ غلام احمد کی، غلام احمد پرویز، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیت دی تھی، اچھا انشا پرداز تھا، لکھنا اچھا آتا، بولتا بھی اچھا تھا. تو ظاہر بات ہے فتنہ وہی شخص پیدا کر سکتا ہے جو باصلاحیت ہو. جس میں کوئی صلاحیت نہیں وہ کیا فتنہ پیدا کرے؟ وہ نہ دنیا میں کوئی ترقی کرے گا، نہ دین میں کرے گا، نہ فتنہ انگیزی کر سکے گا. تو جیسا بھی ہے معاملہ عام معمول جو ہے لوگوں کا، جیسی بھیڑ چال چل رہی ویسے چل جائے گا. تو اس فضا میں اصل میں غلام احمد پرویز نے جو ڈیرا لگایا وہ وفات مسیح تھا. یہ سب غلط ہے. یہ کہ مسیح زندہ آسمان پر اٹھا لیے، کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے، الہونی بات ہے. سائنس اس کو مان سکتی ہے. وہ تو اصل میں ٹھیک ہے. ان کا کہنا کیا ہے کہ مسیح کو سولی تو چڑھایا گیا تھا لیکن وہ اس پر مرا نہیں، فوت نہیں، موت واقع نہیں. پھر جب اس کو اتار لیا گیا تو وہ زخمی تھا، مجروح تھا، لیکن تھا زندہ. پھر اس کو غار میں رکھ دیا گیا. پھر اس کے جو معتقدین تھے انہوں نے اس کی مرہم پٹی کی، اس کا علاج کیا. پھر وہ ٹھیک ٹھاک ہو کر پھر وہ وہاں سے چلا گیا، وہاں چھوڑ گیا اپنے اس شہر کو، یروشلم کو، اور اس ملک کو، فلسطین کو. اور پھر وہ آ گیا کشمیر میں، اور کشمیر میں وہ فوت ہوا. اس کی قبر موجود ہے. کسی قبر کی کوئی پرانی بوسیدہ قبر کا نام جو دیا، فلاں قبر جو ہے وہ عیسیٰ ابن. یہ ہے سارا معاملہ. اب ظاہر بات ہے کہ چونکہ ایک انسان کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا، وہ جو سائنسی ذہن ہے وہ اس کو نہیں مانے گا. چاہے قرآن مجید کے اندر تو خرق عادت اور بھی بہت سے ہیں. آخر اصحاب کہف 300 برس تک سوتے نہیں رہے. یہ کوئی سائنس کے حساب کتاب سے صحیح ہے؟ یا یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 برس تک مردہ رہے پھر زندہ کر دیے گئے؟ ان کا گدھا بھی زندہ کر دیا گیا جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا. لیکن ان کا کھانا جو ہے وہ صحیح رہا، اس کو غصہ نہیں، اس میں کوئی بدبو. تو واقعات ہوتے ہیں ایسے. اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے. خرق عادت ٹھیک ہے، فطری قانون جو بھی ہے، جو لاز آف دی نیچر اللہ نے بنائے ہیں اور اس کے مطابق ہی دنیا چل رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ٹوٹ نہیں گئے، بند نہیں ہو گئے، اختیار ختم نہیں ہو گیا. میں کیا کروں؟ میں تو قانون بنا بیٹھا، اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا. میں تو قانون بنا چکا ہوں کہ آگ جلاتی ہے. اب اگر ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا تو میں تو نہیں بچا سکتا. یہ کہ قانون ہے، میرا بنایا ہوا قانون. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے. وہ جب چاہے اپنے ہی بنائے ہوئے کسی قانون کو توڑے. اسی کو کہتے ہیں خرق عادت. خرق کے معنی ہوتا ہے پھاڑ دینا، توڑ دینا. جیسے کہ وہ سورہ کہف میں لفظ آتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کو جن کے پاس بھیجا گیا تھا، بزرگ کے پاس، انہوں نے اس کشتی کا جس میں وہ سوار تھے اس کا ایک تختہ پھاڑ دیا، توڑ دیا. خرقہ. تو خرق عادت سے مراد کیا؟ عام عادی قانون، لاز، فزیکل لاز، کیمیکل لاز، جو بھی دنیا میں چل رہا ہے، بایولوجیکل لاز، ان کو جب چاہے اللہ توڑے اور اپنی خصوصی مشیت کا اس کے اندر اظہار کر دے. اب اس سلسلے میں جو میں نے آیات آپ کو سنائی ہیں اور اسی طرح کی کچھ اور آیات بھی، ان میں قادیانی نے اور قادیانیوں نے اصل ڈیرا لگایا ہے لفظ وفات پر. اصل میں یہ لفظ کیا ہے؟ جو لوگ عربی زبان سے واقف ان کو بڑی آسانی، وفات وفات وفات، یہ تو آ گیا. توفیتو، توفیتا، متوفی کا. اے موسیٰ میں تمہیں وفات دے دوں گا. اے اللہ جب تو نے مجھے وفات دے دی، وفات تو قرآن میں ہے. پھر اس کے ہوتے ہوئے یہ مفسرین کو کیا ہو گیا؟ ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا. یہ تمام محدثین جو ہیں اتنی عقل بھی نہیں. تو یہ وہ بات جو میں پہلے بیان کرتا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں عربی زبان کا قاعدہ. عربی زبان کے اندر ایک سے حرفی روٹ ہوتا ہے، اس سے الفاظ بنتے چلے جاتے. مختلف کھانوں میں پانی ہے، پانی کو آپ نے گلاس میں ڈال دیا، کوئی اور شیپ ہو گئی. کپ میں ڈالا کوئی اور شیپ ہو گئی، اور تشت میں ڈالا کوئی اور شیپ ہو گئی. شیپ تو بدل جائے، ہے تو وہی کا وہی پانی. تو اسی طریقے سے مثلاً میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. علم یعلم، علم، کسی شے کو جان لیا. علم یعلم، اعلاماً، کسی کو کچھ بتا دیا. علم خود جان لیا، اور علم یعلم اعلاماً، کسی کو کچھ بتا دینا. علم یعلم تعلیماً، کسی کو کوئی بات بڑی اچھی طرح ذہن نشین کرانا، بار بار دہرانا، سمجھا دینا، یہ تعلیم ہو گئی.
تعلم یتعلم تعلمن، خود علم حاصل کرنا. اب عالم یعلم سے عالم بنا، اور علمہ یعلم سے معلم بنا، اور تعلم یتعلم سے خود علم حاصل کرنا، اس سے متعلم بنا، متعلم جو کہ علم حاصل کرنا. اسی طرح استعلام علم حاصل کرنا، کسی چیز کے بارے میں جسے ہندی میں کہتے جانکاری حاصل کر لینا، اویئرنیس حاصل کر لینا. اب وہی لفظ ہے علم. اب کہیں آپ اس کے مادے کو دکھا کر اور اس کے معنی میں الٹ پھیر کریں گے تو جو شخص عربی زبان سے واقف نہیں وہ تو نہیں جانے گا. اسی طرح کی مثال ہے وفا، وفا یفی، وقا یقی، وفا یفی، اوفا یوفی ایفاء، وفا یوفی توفیتن، توفا یتوفا تعفن، اور استیفاء. یہ اسی طریقے سے میں نے مثال آپ کو وفا یفی کے مادے سے اس مصدر سے کوئی لفظ قرآن میں نہیں، لیکن اردو میں آپ کو معلوم ہے نا بڑا پیارا مصرع ہے. وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. بھائی وعدہ وفا کرو، وعدہ پورا کرو. اس کے معنی ہے پورا کر دے، کسی کو کوئی چیز پوری دے دینا. اور اس کے بعد اوفا یوفی، اس کے معنی بھی وہی ہے بھرپور. اس سے بنے گا اوفو بعہدی اوف بعہدکم. یہ جو سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں آیا ہے، یہودیوں تم میرے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. تم میرے عہد کو پورا کرو. میں نے تم سے عہد لیا تھا کہ جو رسول نبی امی آئیں گے، نبی رسول امی، اس کو تمہیں ماننا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے. اوفو بعہدی، اب اس عہد کو پورا کرو. اوف بعہدکم، تو میں تمہارے ساتھ برکات خیرات جیسی پہلے رہی ابھی باقی رکھوں گا. وفا یوفی، پورے اہتمام سے پورا کر دے، کسی کو دے دینا چیز پورے اہتمام کے ساتھ. جیسے علمہ یعلم، پورے اہتمام کے ساتھ درجہ بدرجہ ایک بات ذہن نشین ہونا. یوفی، اس کا جیسے وابراہیم الذی وفا، ذرا اس ابراہیم کا تذکرہ کرو جس نے سارے تقاضے جو اللہ کے تھے پورے کر دیے بھرپور. جو امتحان آیا اس میں وہ ثابت قدم نکلے. توفا یتوفا، یہ آیا کسی شے کو پورا پورا لے لینا. اب ایک ہے پورا پورا دے دینا، ایک ہے پورا پورا لے لینا. ایک ہے کسی کو علم دینا، علم یعلم تعلیما، کسی کو پورا دینا. وفا یوفی توفیتن، کسی سے علم حاصل کرنا. تعلم یتعلم تعلما، کسی سے پورا پورا لے لینا ہے. توفا یتوفی، اور اسی طرح استیفاء، کسی سے پورا لے لینا. یہ لفظ آیا ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم ووزنوہم یخسرون. ہلاکت و بربادی ہے ان ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جو جب تول کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں، ڈنڈی مار جاتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں یاد نہیں رہا ہے کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، حساب ہوگا پورا پورا پیسے پیسے. تو یہ میں نے آپ کو اس گردان سے بتا دیا کہ ایک ہی لفظ جو ہے وہ کتنے معنی دے. مادہ ایک ہے وفا یوفی، پورا کر دینا. اوفا یوفی، پورا کر دے. لیکن توفا یتوفی، پورا لے لینا. استیفاء، پورا لینا. اذا کالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم ووزنوہم یخسرون. اب دیکھیے اس میں قرآن مجید جو ہے اس کے ضمن میں سب سے جو فیصلہ کن آئے تھے وہ سورہ زمر کی. اور یہ جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ سے کہا تھا، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے. اب دیکھیے یہ ساری آیتیں جن میں حضرت مسیح کا ذکر ہے اور وفات کا لفظ جو ہے مختلف صورتوں میں استعمال ہوا ہے، اس میں سورہ زمر جو کہ مکی صورت ہے اس میں ہے وہ کانٹے دار آیت جس سے مسئلہ حل ہو. وہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو سنائی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ قبض کر لیتا ہے، لے لیتا ہے نفس کو اس کی موت کے وقت. واللتی لم تمت فی منامہا، اور جس کے مرنے کا وقت نہیں آیا، مرا نہیں ہے، اس کی نیند میں لے لیتا ہے. فیمسک التی قطع علیہ الموت، تو جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کو تو روکے رکھا ہے، موت کے وقت لیا اور روکے رکھا. اور وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جو دوسرے ہیں جن کی موت کا وقت نہیں آیا ان کو مؤخر کر دیتا ہے، واپس کر دیتا ہے، لوٹا. سوال یہ نیند میں کیا چیز اللہ کیا جان لیتا ہے؟ ظاہر بات شعور میں چلا گیا. ایک ہے انسان کا شعور، وہی تو سب سے اعلیٰ شے ہے، سب سے اونچی چیز تو وہی ہے. یہ شعور ختم ہو گیا تو انسان کہاں رہا؟ اس کے نیچے جو کچھ ہے وہ تحت شعور ہے، سب کانشیس مائنڈ. تو خواب واب جو ہوتے ہیں وہ سب کانشیس مائنڈ کے ہوتے ہیں، وہ کانشیس مائنڈ کے تو نہیں. جو کانشیسنس ہے، شعور جو ہے، اور خاص طور پر خود شعوری، وہ نیند میں اللہ سلب کر. تو محض شعور کے لیے بھی وفات کا لفظ آ گیا. ابھی تو جان یہی ہے، جو سویا ہوا ہے وہ مرا تو نہیں ہے، زندہ ہے.
البتہ جب جس کو ہم موت کہتے ہیں وقت آیا تو شعور بھی لے لیا، جان بھی لے لی، دو چیزیں لے لی۔ حضرت عیسیٰ پر پورا اطلاق ہوا، مجسم عیسیٰ کو لے لیا، شعور بھی لے لیا، جان بھی لے لی اور بدن بھی لے لیا۔ تو گویا کہ لفظ توفا کا کامل اطلاق تو صرف عیسیٰ پر ہو رہا ہے۔ ہم جب مرتے تو ہمارا جسم تو یہی رہتا ہے، وہ تو گیا قبر میں، پورا قبض نہیں کیا اس نے، پوری شے کو اپنے قبضے میں نہیں لیا، جسم تو یہی ہے۔ لیکن یہ کہ موت کے اندر ظاہر بات ہے کہ جان گئی، اور جان ہی ایسا چیز، جب جان نکل گئی تو یہ کیا ہے؟ یہ تو یوں سمجھیے کہ اب ایسی چیزیں جلدی سے قبر میں دبا دو ورنہ یہ سڑے گی، گل جائے گی، اور قبر میں بھی کیا ہوگا؟ کیڑے ویڑے کھائیں گے، ختم کریں گے، الا ماشاءاللہ جس کو اللہ چاہے۔ انبیاء کرام اور شہداء کی جسموں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا، واللہ عالم۔ تو اس اعتبار سے تو اب توفا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اب نفس کا لفظ دیکھ، یہ قرآن مجید میں نہ معلوم کتنے معنی میں آیا۔ ایک تو پورا وجود کسی کا یہ نفس ہے، میرا نفس، نفسی نفسی نفسی، کیا ہوگا جب قیامت کے دن ہم بول رہے ہوں؟ اور جو اللہ کے لیے بھی لفظ آ گیا نفس، نفس کے معنی ہم جب بولتے ہیں عام طور پہ تو وہ تو برے سمجھ میں بولتے ہیں، بھائی یہ نفسانی تقاضے ہیں، ان کو ذرا دبا کے رکھیں۔ یہ نفس، یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، یعنی اللہ اپنی ذات سے ڈراتا ہے کہ وہ جہاں رؤوف اور رحیم ہے وہاں پر وہ عذاب دینے والا بھی ہے، انتقام بھی لیتا ہے، شدید العقاب بھی ہے۔ یہ بھی ہو گیا نفس۔ پھر نفس جو ہے ہم اس کو بھی کہہ دیتے ہیں، جو کہ نفس کی ایک کیفیت ہے خاص، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ نفس سے مراد پہلا جو ٹکڑا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، شعور جو ہے اسے اس پر لفظ نفس کا اطلاق ہوا، اور جب موت ہوتی ہے تو شعور کے ساتھ جان بھی اس کے اندر شامل، وہ نفس کا اطلاق ہو گیا۔ اور اصل میں لفظ توفا جو ہے اس کا حقیقی مفہوم اگر پورا ہوا ہے اس معنی میں کہ پورا کا پورا لے لینا، تو وہ تو صرف حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں، شعور جمع جان جمع جسم، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ اصل میں اس آیت کے اوپر جو ان لوگوں نے زور لگایا ہے اس میں اس اعتبار سے کہ یہ لفظ وفات جو ہے اس کے اوپر جو ہے عام طور پر وفات کے معنی ہے موت ہے، حالانکہ قرآن مجید میں موت کا لفظ بھی تو آیا ہے نا، ان موتہا واللتی لم تمت، یہ سارے الفاظ موت کا لفظ بھی، لیکن یہ کہ وفات کا کوئی شک نہیں، حضور کی وفات ہو گئی، فلاں کی وفات ہو گئی، یہ بھی ہے، لیکن یہ اس کا ایک استعمال ہے۔ وفا یفی، اوفا یوفی، وفا یوفی، توفا ویتوفی، استعفا یستعفی، سارے اسی سے وفا کے لفظ سے بن رہے ہیں۔ اب یہ کہ اس کے ضمن میں عقلی بات آپ کے سامنے رکھی، یہ تو میں نے آپ کے سامنے اس لفظ کے حوالے سے، کیونکہ سارا ڈیرا اس لفظ پر ہے ان کا۔ دیکھیے پہلی بات عقلی طور پر یہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے، رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا اور رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اس میں فرق ہے نبی اور رسول کا، نبی قتل ہو سکتا ہے، رسول اب یہ علیحدہ بحث ہے، نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے۔ اس میں جو اجماع ہے تمام امت کا وہ کیا ہے کہ رسول خاص ہے، نبی عام ہے۔ نبی بہت آئے ہیں، 1.25 لاکھ آئے ہیں بعض روایات، رسول بہت تھوڑے، 313۔ قرآن مجید میں یوں سمجھیے کہ 20 کے قریب تو انبیاء کا ذکر ہے، اور 5-7 ہیں جو رسول ہیں۔ حضرت نوح رسول ہے، آدم تو رسول نہیں، حضرت شیس رسول تو نہیں تھے، نبی تو، حضرت ادریس رسول تو نہیں تھے، نبی تو، رسول جو ہے پہلے وہ تو حضرت نوح ہے۔ تو اس طریقے حضرت جو ہود ہے، پھر حضرت صالح ہے، اس حوالے سے نبی اور رسول کے فرق کو تو قرآن کہتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے طے کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے، رسول مغلوب نہیں۔ نمبر 2، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ أَنَّهُمْ هُمُ الْمَنْصُورُونَ وَأَنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، یہ بات ہمارے طرف سے طے کی جا چکے، پہلے سے طے ہو چکے، پہلے سے معین قانون ہے اپنے ان رسولوں کے بارے میں جنہیں ہم نے بھیجا، رسولوں کو، نبیوں کے بارے میں نہیں، کہ وہی منصور ہوں گے، ان کی مدد کی جائے گی لا محالہ، اور ہمارا جو لشکر ہوگا یعنی رسول کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ اللہ کا لشکر ہے، وہ حزب اللہ ہے۔ وَأَنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، لازماً وہ غالب ہو کر رہے۔ یہ دو چیزیں جو ہے قرآن میں، دو آیات نص سے قطعی ہے کہ رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، رسول کبھی قتل نہیں۔ اب عجیب بات دیکھیے سورہ آل عمران میں، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت یحییٰ بھی موجود، حضرت یحییٰ حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی تھے، حضرت زکریا کے۔ سورہ آل عمران اور سورہ مریم دونوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے یحییٰ کا ذکر ہوتا ہے پھر عیسیٰ کا ذکر۔ یہ ہم عصر بھی تھے لیکن یہ کہ سینئر تھے حضرت یحییٰ،
لیکن حضرت یحییٰ کی مدح قرآن کرتے کرتے آخری بات کیا کہتا ہے؟ نبیم من الصالحین، لفظ رسول نہیں آیا. اور وہیں سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ کے لیے، وہ سارے ان کی مدح رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول تھے اور وہ نبی قتل ہو گئے. ایک آبرو باختہ لڑکی کی فرمائش پر قتل، ایک ڈانسر اس پر بادشاہ اس وقت جو تھا، وہ بادشاہ کیا تھا؟ وہ ایسے بادشاہ ہوتے تھے اس زمانے میں جیسے ہمارے ہاں بھاولپور کے جو ہے نواب ہے، بادشاہ تو انگریز تھا، حکومت تو اس کی تھی، لیکن ایک اٹانومی سی دے رکھی تھی. راجے جو ہیں، راجہ صاحب ہیں، مہاراجا ہیں، یہ راجے مہاراجے اور نواب جو ہوتے تھے یہ ایک اٹانومی تھی. باقی یہ کہ اصل میں تو بادشاہ جو ہے تو انگریز کے تھے. تو اسی طرح کی ایک اٹانومی جو ہے حکومت وہاں اس وقت تھی اصل میں رومیوں کی. اس کا گورنر وہاں موجود تھا پائلیٹس پونٹس، لیکن یہ کہ انہوں نے یہودیوں کو ایک مذہبی آٹونومی دے رکھی. چنانچہ ہیڈرن ان کا ادارہ تھا، دارالقضاء، جہاں چوٹی کے ان کے فقہا اور لیڈر جو تھے ربائی وہ بیٹھتے تھے اور فیصلے. کسی مذہبی معاملے میں جو فیصلہ وہ کر دیتے تھے یہ ان میں معاہدہ تھا، وہ فیصلہ جو ہے وہ پھر ایگزیکیوٹ کیا جائے گا، وہ فیصلہ آخری ہوگا ان کا. وہ خود تو سزا نہیں دے سکتے، سزا تو گورنر دے گا، لیکن یہ کہ اگر ہیڈرن جو ہے ان کا جو وہ ہے ادارہ ٹاپ کا، وہ اگر سزا دے دے، سلا دے، تو گورنر کو وہ سزا دینی پڑے گی. یہ ان کا. تو اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مرتد قرار دیا جو ہیڈرن ان کا اونچا ادارہ تھا. اس اعتبار سے ان کو جو ہے، لیکن جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ رسول تھے، وہ قتل نہیں ہو سکتے، مغلوب نہیں ہو سکتے، لیکن حضرت یحییٰ نبی تھے. ان کو وہی جو اس وقت کا جو یہودیوں میں سے جو بادشاہ تھا نام کا، جو ہیروڈ اینٹیپاس، یوں سمجھیے کہ اس نے کچھ بہت حرام کاری کی ہوئی، شاید اپنے بھائی کی کسی بیوہ کو، وہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، بغیر اس کے کہ وہ عدت مدت پوری ہو پھر نکاح ہو، اسے اپنے گھر میں ڈالا ہوا. اور اس کی جو لڑکی تھی اس کے اوپر بھی عشق آ گیا تھا، آپ کو دل آ گیا تھا، شادی بھی کرنا چاہتا تھا اس سے، اور اس کا ڈانس تھا، اس پر کہا مانگو کیا مانگو. تو اس نے کہا اس لیے کہ حضرت یحییٰ جو ہے تنقید کرتے تھے بہت کہ یہ تم کیا حرام کام کر، تم نے جس طریقے سے جس عورت کو گھر میں ڈالا ہوا ہے تم گناہ کر رہے ہو، تم شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو. اس کو کہا تھا یو ڈاٹر آف سن، اس لڑکی کو کہا تھا تم جو کہ گناہ کی بیٹی. اور وہ وہ ناراض تھے، اور وہ ملکہ بھی جو تھی اس وقت تھی، اور یہ اس کی بیٹی بھی بہت ناراض تھی. تو انہوں نے کہا مجھے وعدہ لے لیا کہ دیکھو جو کہہ رہے ہیں، جو مانگوں گی مانگنا پڑے گا. ہاں مانگوں گا، مجھے یحییٰ کا سر چاہیے. ایک دفعہ تو وہ کانپ کے، اسے اندیشہ تھا کہ اگر یحییٰ کو میں نے قتل کیا تو یہودیوں کے اندر ہو سکتا بغاوت ہو. لیکن پھر وہ تانا دیا تم کیسے بادشاہ ہو، اپنا وعدہ پورا نہیں کر، حکم دیا. اور وہ جیل میں تھے پہلے سے، وہاں گیا اور سر قلم کیا، لا کے پیش کر. تو نبی جو ہے ان کی بڑی مدح ہوئی ہے سورہ مریم کے اندر، جب آپ پڑھیں گے تو ان کی شان جو ہے، لیکن نبی تھے، رسول نہیں. اور حضرت عیسیٰ رسول تھے، رسول قتل نہیں ہو سکتا، نبی قتل ہو سکتا. تو یہ قاعدہ جو ہے وہ بھی قرآن نے اس سائملٹینیس کنٹراسٹ کے حوالے سے سورہ آل عمران میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا تقابل کر کے بتا دیا. تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس اعتبار سے میں جو آپ کو آیت سنا چکا ہوں، یہ جو جرائم جو ہے سورہ نساء کے اندر یہودیوں کے اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ان میں سے یہ بھی ہے وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. اور ان کا یہ کہنا کتنا بڑا جرم ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا. لیکن یہاں ایک رسول اللہ کے رسول کو، عام طور پر اس کی کنسٹرکشن کو لوگ سمجھے تھے، وہ سمجھتے شاید انہوں نے خود ہی کہا رسول، انہوں تو رسول اللہ کہتے تو قتل کیسے کرتے؟ یہ اللہ نے کہا. اچھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا. وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ. ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، مسیح کو قتل کر دیا، وہ اللہ کے رسول کو. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا، ولیکن شبہ، بس مشابہت پیدا کر دی، شبہ میں ڈال دیا گیا ان کو. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کے بارے میں وہ بس شکوک میں مبتلا ہیں. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وَمَا قَتَلُوهُ، اور ہرگز قتل نہیں. یہ کلیئر سورہ نساء کی آیت نمبر 157. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پھر کون قتل؟ واقعہ تو ہوا ہے، سولی کا واقعہ ایک ہسٹوریکل واقعہ ہے، پھر کون صلیب پہ چڑھا؟ حضرت عیسیٰ تو صلیب پر نہیں چڑھ سکتے، اس لیے کہ صلیب کی موت کو سمجھا جاتا تھا بہت ذلت کی موت ہے، بہت حقارت کی موت ہے، بہت ملعون موت ہے. تو جب عیسیٰ مغلوب نہیں ہو سکتے تو صلیب پہ کیسے چڑھا دیے جائیں گے؟ قتل ہونا تو بعد میں ہوگا نا، پہلے تو آپ صلیب پر لٹکائیں گے اس کو نا.
تب وہ جب مرے گا تو کہیں گے قتل بھی ہو گیا، ہم نے قتل کر دیا۔ سلیب کیا ہوتی تھی یہ معلوم ہے آپ کو؟ ایک لمبی لکڑی، ایک جو ہے ٹرانسفرس آ جائے گی اس کے اوپر، اور اس میں سے یہ ہے کہ اس کے دونوں، ایک شخص کے جو ہے دونوں ہاتھ وہ نیل کر دیے جاتے تھے، یہ جو اوپر جو ہے کراس کا جو نشان ہے وہ کیلیں ٹھوک کر لگا دیے، اور پاؤں دونوں جو ہے وہ پیروں کے اندر کیلیں ٹھوک کر وہ اس لمبی لکڑی کے ساتھ جو نیچے سے آ رہی ہے اس میں لگا دیے۔ اب وہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، جو حال ہے ہو رہا ہے، اس کا رفتہ رفتہ سسک کر مرتا ہے، اسی لیے اسے کہتے ہیں بڑی ملعون موت ہے۔ ایک ہے آپ نے پھانسی دی کسی کو، ایک جھولا جھولتا ہے وہ گیا، ختم ہو گیا۔ آج کل تو کیا ہوتا ہے، کرسی پہ بٹھایا، ذرا کرنٹ چھوڑا اور گئے صاحب، کو ٹیکا لگایا پتہ ہی نہیں چلا، اور پیٹ ٹیکے کے ساتھ آدمی مر گیا۔ یہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بدترین موت جو ہے، تو یہ واقعہ تو ہوا سلیم، لیکن یہ کہ کون مرا؟ اب دیکھیے عیسائیوں کا کہنا کیا ہے، عیسیٰ صلیب پر چڑھے، وہاں فوت ہو گئے، مر گئے، پھر انہیں نکالا گیا، ایک قبر میں رکھ دیا گیا، لیکن قبر وہ جو تھی اس طرح نہیں تھی زمین میں کھودی ہوئی، بلکہ ایک پہاڑ کے اندر ایک چھوٹا سا کھو تھا، غار سی، وہاں رکھ دیا گیا، لیکن وہاں سے وہ زندہ ہو گئے۔ اگلے دن جب لوگ آئے تو دیکھا وہ قبر تو خالی ہے، عیسیٰ کہاں گئے؟ وہ زندہ ہو کر آسمان پر اٹھ گئے، اور آسمان پر جانے سے پہلے وہ اپنے حواریین سے ملے، کہا میں زندہ۔ یہ ہے ان کا عقیدہ، اور اس کے بعد یہ بھی عقیدہ ہے کہ دوبارہ آئیں گے قیامت کے قریب۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نہ سولی پر چڑھے نہ قتل ہوئے، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا، جیسے کہ آتا قرآن میں، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اے عیسیٰ میں تمہیں قبض کر لوں گا، قبضے میں اپنے لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، رافعک الیہ، یہ قرآن مجید کا قول ہے۔ البتہ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی ایک عظیم ترین نشانی ہوں گے کہ جب وہ آئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے یا جو اینٹی کرائسٹ ہوگا، کہ جو کہ جھوٹا عیسیٰ ہوگا، جھوٹا دعویٰ کرے گا، جسے کہ مسیح الدجال کہا گیا، اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا اسے، اور تمام یہودی اس کے بعد قتل ہو جائیں گے، جو بھی اس وقت تک کفر پر قائم رہیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی اس وقت حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے تو وہ شاید بن جائے۔ بہرحال یہ ہے یہود، ان کا جو ہے قادیانیوں کا وہ عقیدہ کیا ہے، سولی پر تو چڑھا، گویا کہ ذلت والی بات تو ہو گئی، مغلوب تو ہو گیا، قرآن کی نفی اس پہلے کیوں، وما صلبوہ وما قتلوہ، تو گویا کہ سولی پر چڑھ گیا تو وہ بدترین جو ہے تکلیف، مصیبت، مشقت وہ ساری تو آ گئی، مغلوبیت تو آ گئی، لیکن یہ کہ اس کے بعد کہتے ہیں مرا نہیں، ابھی وہ سسک ہی رہا تھا کہ اتار دیا۔ اس کے بعد اس کے جو شاگرد تھے، حواری تھے، انہوں نے مرہم پٹیاں کی، پھر وہ ٹھیک ہو کر چلا گیا کہیں اور، ہجرت کر گیا اپنی قوم سے جو ان کے خیال میں کشمیر ہے، اور یہاں آ کر وہ تبھی موت مر گیا۔ بات اللہ ختم ہوا بات۔ ہم کیا کہیں، ہم تو صرف یہ کہتے رہے ہیں، 1300 برس تک ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ایمان ہے قرآن پر کہ ان پر نہ صلیب دیے گئے نہ قتل ہوئے، انہیں اٹھا لیا۔ کب اٹھایا یہ ہمیں معلوم نہیں، کس مرحلے پر اٹھایا یہ ہمیں معلوم نہیں، پھر سولی پر کون چڑھا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا، لہذا کسی تفسیر میں آپ کو نہیں ملے گا، کہیں نہیں، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی تفسیر میں۔ یہ تو پچھلی صدی کے دوران جو پوپ کی لائبریری ویٹیکان میں، اس سے ایک نسخہ برآمد ہوا، انجیل برنباس۔ اب یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انجیلیں 104 تھیں، جن میں سے 4 جو ہے سلیکٹ کی گئی، 100 انجیلیں اور ہیں جنہیں وہ اپوکریفل کہتے ہیں، غیر مستند انجیل، اپوکریفل، اور یہ ہے کینونیکل، قانونی، یہ ہے کہ جو مستند ہیں 4، لیکن جو 100 اور ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے برنباس، اور برنباس کے بارے میں عیسائی مانتے ہیں کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے وہ نکل آئی، اب وہ چھپ بھی گئے۔ کراچی میں ایک ادارہ ہے خاص طور پر، باوانی جو سیٹ ہیں ان کا بنایا ہوا ادارہ ہے، تو وہی چھاپتے بھی ہیں، ایک زمانے میں تو کافی تقسیم بھی کر رہے تھے، اب مجھے معلوم ہے اس نے سارا قصہ بیان کیا۔ قصہ کیا ہے؟ بہت دلچسپ، پوری تفصیل۔ ایک شخص جو کہ حضرت مسیح کے حواریین میں شامل ہو گیا، وہ تھا جیوڈاس اسکیریوٹ۔ یہ شخص اصل میں تھا ایک زیر زمین تنظیم وہاں چل رہی تھی، زیلوٹس، انڈر گراؤنڈ موو، تاکہ ہم رومنوں کی حکومت یہاں سے ختم کریں اور اپنی پوری حکومت اور آزادی حاصل۔ ان میں سے یہ بھی تھا، ان کا سرغنہ تھا برابس، برابا ڈاکو سے کہا جاتا ہے، برابس، ظاہر بات ہے کہ قانون شکن تھا تو ڈاکو ہی تھا۔ اچھا، ان میں سے یہ شخص جو ہے، اس نے جیوڈاس نے حضرت عیسیٰ کے معجزے دیکھے بہت، اور اتنا یقین ہو گیا اسے کہ یہ شخص جو ہے عیسیٰ، یہ ایک مرتبہ اگر رومیوں پر لعنت بھیج دے، کرس کر دے، تو رومی ختم ہو جائے گا، لیکن ان سے کئی دفعہ جو ہے پھیر ڈال کر، ہیر پھیر کے ساتھ کوشش کی گئی کہ رومیوں کے خلاف وہ کوئی جو ہے وہ لعنت برآمد کر دے، وہ نہیں کرتے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، کیوں نہیں کرتے، یہ اس وقت میرا موضوع ہے۔
منہاج عیسوی کیا تھا، منہاج موسوی کیا تھا، منہاج محمدی کیا تھا، ان میں فرق ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا سورہ مائدہ میں آیا ہے. تمام رسولوں کے لیے ہم نے ایک ایک منہاج، ایک ایک شریعت علیحدہ علیحدہ دی. 12 منہاج عیسوی کچھ اور تھا تو یہ نہیں کہتے تھے. اب اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے ڈاکو سرغنے سے اجازت لے کر ان کے حواریین میں شامل ہو، اعتماد حاصل، اور بار بار کوشش کی کہ یہ بد دعا دے دیں رومیوں کو نہیں. اب اس نے سوچا کہ انہیں اگر ذاتی طور پر تو زبان سے کلمہ نکل ہی جائے گا نا، کوئی لعنت. اس نے پکڑوایا حضرت، کیونکہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا ان کے قتل کا، ہیڈرن جو ہے ادارہ وہ دے چکا تھا، اس کا فتویٰ تھا یہ واجب القتل ہے، یہ مرتد ہے، لہٰذا اس کو قتل کر دیا جائے. اور یہ فیصلہ جو ہے وہ رومی گورنر تک پہنچایا جا چکا. رومی گورنر نے یہاں تک کہا، یہ سینٹ جو متھی کی انجیل ہے اس میں موجود، بھائی ہمارے پاس تو اس کا کوئی جرم نہیں، ہمارے ہاں کوئی ایسی بات اس کی نہیں ہے جس سے کہ ہم اسے واجب القتل قرار دیں. ان کا نہیں، ہمارا حکم ہے، ہمارا فیصلہ تمہارا طے ہے، چاہے مذہبی معاملے میں کوئی فیصلہ ہمارا ہوگا تو تمہیں جو ایگزیکیوٹ کرنا ہوگا. بہرحال اس وقت حضرت مسیح روپوش ہو گرفتاری سے بچے، ایک باغ میں تھے وہ، وہاں پر رات کے وقت انہوں نے اپنے حواریین کے ساتھ لاسٹ سپر کہتے ہیں اس کو، لاسٹ سپر، کھانا کھایا، آخری کھانا تھا. اور اس کے بعد اس نے فرمایا آج کی رات تم میں سے ایک میرے خلاف غداری دے گا. یہ کہہ کر حضرت مسیح تو ایک کوٹھڑی میں چلے گئے جو ہوتی ہے باغ کے اندر، کوئی کھرپے ورپے جو ہے، کوئی وہاں پہ کسیاں رکھی ہوئی، تو اس میں خود جا کر عبادت میں مصروف ہو گئے. اپنے حواریین سے کہا کہ تم بھی عبادت. وہ حواریین سو گئے. اب یہ اسکریوٹ جو ہے یہ اٹھا، یہ گیا رومیوں سے جا کر کہا میں پہنچا دیتا ہوں عیسیٰ تک، پکڑوا دیتا ہوں، آؤ میرے. 30 ان کے آدمی. اس سے کہا باغ کے باہر کھڑے رہو تم، میں اندر جاؤں گا، تھوڑی دیر کے بعد تم آنا، جسے میں کہوں اے میرے استاد، پکڑ لینا اسے. یعنی رومنس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے، لیکن یہ کہ یہ تو یہودیوں کو معلوم تھا نا سب. ہوا کیا کہ وہ جب اندر آیا ہے اور کوٹھڑی میں داخل ہوا، اسی وقت اس کی شکل بدل دی گئی. حضرت مسیح شبہ لہم، مشابہت پیدا کی، شبیہ بدل دی گئی، اور چھت پھٹی، 4 فرشتے اترے اور حضرت مسیح کا راستہ. تو گرفت باہر آیا وہ، تو جیسے ہی وہ یہ باہر آیا وہ باقی ہماری جان گئے، اے ہمارے استاد. اسی وقت جو ہے وہ رومی داخل ہو گئے تو پکڑ لیے. تو اصل میں گرفتار ہوا ہے برنباس کی مطابق یوڈاس اسکریوٹ، وہ سولی چڑھا ہے. لعنتی موت اس پر آئی. کیوں آئی ہے؟ غداری کی اس نے، بٹرے کیا حضرت مسیح علیہ السلام کو. تو وہ تو مستحق تھا، کوئی ظلم نہیں تھا. اگر عیسیٰ کی جگہ کسی اور کو دے دیا جاتا ایسے کسی کو پکڑ کر تو وہ تو ظلم ہو جاتا نا، اس کا تو کوئی جرم نہیں تھا. تو یہ تو واقعی مجرم تھا. وہ سولی چڑھا ہے اور حضرت عیسیٰ کو. یہ ہے وہ ساری تفصیل جو کہ انجیل برنباس کے اندر اٹھے ہیں. دی گاسپل آف آور لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ برنباس، یہ اس کا نام ہے. ایونجیلیم برنابے، یہ جو ہے یونانی زبان میں اس کا نام ہے یا لیٹن. بہرحال یہ ہے معاملہ. تو پہلی کہ عقلی طور پر رسول نہ مغلوب ہو سکتا ہے نہ قتل ہو سکتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے وہاں ماں صلبوہ و ماں قتلوہ. لیکن یہ کہ اگر یہودی، اگر جو قادیانی مانتے ہیں سولی چڑھ گئے تو صلیب تو ہو گئی، قرآن کی نفی تو ہو گئی. ہاں مرا نہیں، یہ دوسری بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رسولوں کے باب میں اللہ کا قانون کیا ہے. اگر کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا اور اس قوم نے بحیثیت مجموعی انکار کر دیا، رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، پوری قوم ہلاک، اور رسول اور اس کے جو چند ساتھی ایمان لے آتے تھے وہ وہاں سے ہجرت کر، لیکن ہجرت کر کے جاتے تھے تو اس کے بعد کسی اور مقام پر کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد. پھر وہاں پر ایک قوم انہوں نے جو ہے اپنا مرکز بنایا، ایک نئی امت کھڑی ہو گئی. اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ قوم عاد ختم ہوئی حضرت ہود علیہ السلام کو ریجیکٹ کر کے، باعث ہلاک کر دی. حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر، یہ قوم عاد تھی عرب کا جزیرہ نما، عرب کے جنوبی علاقے کے اندر جو اب صحرا ہے، بہت بدترین صحرا ہے، الربع الخالی جسے کہتے ہیں، خالی ہے. وہاں کوئی زندگی کے آثار ہے ہی نہیں، نہ کوئی پتیاں ہیں، نہ کوئی گھاس ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ حیوان، کچھ نہیں. الربع الخالی، بدترین. وہ صحرا ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ٹکتی نہیں، جو چیز اوپر ہوگی وہ دھستی چلی جائے گا. ورنہ عام صحرا کے اندر ریت کے اوپر اونٹ بھی چلتا ہے، انسان بھی، لیکن اس میں نہیں. تو یہاں پر قوم عاد جو ہے آباد تھی، اور اب جو ہے وہ سیٹلائٹ سے دیکھ لیا گیا ہے کہ قوم عاد کا جو بڑا بادشاہ تھا شداد، اس نے جو جنت بنائی تھی وہ موجود ہے زیر زمین، اسی صحرا کے نیچے دفن شدہ موجود، جس کو کہا گیا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ایسے ایسے ستونوں والا جیسے پہلے کبھی دنیا میں بنے ہی نہیں تھی. وہ قوم عاد تھی، بڑی زبردست قوم تھی. قوم جبارین،
لیکن یہ اس کے بعد ہلاک ہو گئے۔ اب حضرت ہود اپنے مسلمان ساتھیوں کو لے کر نکل گئے، جزیرہ نما عرب کے مغربی کونے میں جا کر، شمال مغربی کونے میں آباد ہو گئے۔ وہاں ایک نئی قوم پیدا ہوئی، سمود۔ اب یہ اسلامی بستی، لیکن اس کے اندر بھی پھر بعد میں زوال آیا، پھر وہاں نبی بھی آئے، لیکن اس کے بعد یہ کہ آخری رسول بھیجے گئے حضرت صالح، اور وہ بھی ہلاک ہوئے، کیونکہ حضرت صالح کو، تو یہ میں نے مثال دی ہے آپ کہ رسول جو ہے وہ وہاں سے اگر ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کر کے وہ یہ نہیں جان بچا کے جا کے گمنامی میں کہیں مر گیا، وہ تو جا کر اپنے ساتھیوں کو لے کر جائے گا اور جا کر جو ہے وہاں پر جو ہے ایک نئی جگہ پر آباد ہوگا، ایک نئی تہذیب۔ تو یہ تو نہیں ہوا، یہ گمنام ہو کر آ کر کشمیر میں مر گیا تو اس کی کیا حیثیت ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا تو اگر ہجرت کرتے، یا جب انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میرے قتل کا فتویٰ ہو گیا ہے تو آپ وہاں سے ہجرت کر سکتے، لیکن اپنے ساتھیوں کو تو لے کر جاتے نا، اپنے حواریین کو لے کر جاتے، اور کہتے ہیں 12 حواریین کے علاوہ اور بھی کوئی 70 کے قریب لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، ان کو لے کر جاتے، کسی جگہ اگر آپ آباد ہوتے، وہاں ایک نئی جو ہے بستی بنتی، وہاں مسلمانوں کی ایک آبادی ہوتی، تو ان میں سے تو کوئی شے بھی نہیں ہوئی باقی۔ لہذا عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت ہو سکتی، خلاف عقل ہے، قرآن کے اصولوں کے خلاف کہ وہ سولی چڑھے ہوں لیکن مرے نہ ہو، پھر اتر گئے تو مرم پٹی کر دی۔ اچھا، کیا رومنوں کو اور یہودیوں کو پتہ نہیں چلا کہ مریم پٹی ہو رہی ہے اس کی اور عیسیٰ مرا نہیں ہے؟ اگر ان کے پتہ چل جاتا تو کیا وہ چھوڑ دیتے؟ اب مرہم پٹی کے بغیر تو 12 جو شخص سولی پر لٹکا رہا ہے وہ تو تقریباً مردہ ہی ہوتا ہے نا۔ وہ چلیے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا امکان ہو کہ اس کی نبض ابھی چل رہی ہو اور وہ اتار لیا جائے اور مرہم پٹی کر لی جائے تو بچ جائے، لیکن کہ پھر اس کے بعد وہ اگر وہاں سے ہجرت کرتے تو وہاں سے وہ اپنے حواریین کو لے کر جاتے اور کسی نئی جگہ پر جا کر آباد ہوتے۔ ان دونوں اعتبارات سے یہ بات ناقابل قبول ہے، ناقابل، لیکن اسی مسئلے کو لے کر انہوں جو جیسا کہ میں نے بتایا تھا، وفات ہو گئی، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی جو سید المرسلین ہیں وہ تو زیر زمین دفن ہو گئے اور یہ جو آسمان پر اٹھا لیے گئے، کیسے ہو سکتا؟ اس کے اوپر عام لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے، اور خاص طور پر وہ سائنٹیفک مائنڈ جو بن گیا تھا، تو چونکہ سائنس کے اس خاکے کے اندر وہ بات فٹ نہیں بیٹھتی، لہذا ان لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ تو جو بیت رہی تھی بلال پر، ابو فقیہ پر، زنیرہ پر، جو ان پر بیت رہی تھی، جو خباب پر بیت رہی تھی، جس طرح ہلاک کیا گیا ہے حضرت سمیہ کو، حضرت یاسر کو، یہ ساری تکلیفیں انہیں بھی تھی، لیکن کیا اس کا یہ بالواسطہ ایذا محمد کے لیے نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کے ساتھی، آپ کی جانثار، لیکن آپ ان سے بھی کیا کہیں، فصبروا فصبروا فصبروا۔ جب ابو جہل بدترین ٹارچر کر رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے علم میں ہے کیسی کیسی ٹارچر کی ہے؟ جوان بیٹے کو باندھ دیا ایک ستون کے ساتھ، اس کی نگاہوں کے سامنے برہنہ کیا ہے ماں کو، ہاتھ میں ایک مورتی ہے، جب تنگ آ گیا ستا کر تنگ کر کے مار مار کے حضرت سمیہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، کہتا ہے تم ایک دفعہ کہہ دو سمیہ کہ ہاں اس مورتی میں بھی کچھ ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں۔ انہوں نے تھوک دیا، برچھا مارا ہے شرمگاہ کے اندر، کتنی تکلیف پہنچی ہوگی ان کو، لیکن آپ گزر رہے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں جنت۔ یہ سیرت کوئی بناتا سناتا ہے، یہ سیرت۔ یاسر کے ساتھ کیا کیا ہے؟ 4 اونٹ نر سانڈ، اور ان کے ساتھ رسے باندھ کر ایک رسے سے ان کا ایک بازو باندھا، ایک سے دوسرا بازو، ایک سے ایک ٹانگ دوسرے سے دوسری ٹانگ، انہیں دوڑایا ہے کہ پرکھتے اڑ جیسے۔ یہ دین ایسے ہی قائم نہیں ہوا۔ عدل و انصاف کا نظام ٹھنڈے ٹھنڈے قائم نہیں ہوتا، گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے قائم نہیں۔ اور سنیے، 3 برس شیب بنی ہاشم کے تو قید ہے، 3 برس ٹوٹل بائیکاٹ، ایک گھاٹی، ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ، دونوں طرف جو ہے پہرے، کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جائے گی، اور پورا خاندان بنی ہاشم، وہ بھی کہ جو ایمان نہیں لائے، وہ قبائلی زندگی تھی نا۔ بنو ہاشم چونکہ حضور کو پشت پناہی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے، ابو طالب نے آخری وقت تک بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہاں، آخری وقت کے قریب ایک بات ہو گئی تھی، ایک مرتبہ تو ہوا کہ وفد آیا ہے قریش کا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو، وہ ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے۔ ابو طالب نے بلایا اور آپ سے کہا کہ یہ کچھ اپنے رویے کو بدلے۔ آپ نے فرمایا اجازان، اب تو چاہے یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دے، میں اپنے اس مشن کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اور ابو طالب کے عین انتقال کے وقت جو معاملہ ہوا، جب وفد آیا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہمارا جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اب ٹھیک ہے آ جاؤ میدان میں، تم بھی ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ابو طالب نے بلایا
भतीजे मुझ पर इतना बोझ न डालो जो मैं बर्दाश्त न कर। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। चचा जान अब तो या ये बात पूरी होगी या मैं अपने आप को खत्म कर, इसी में खत्म हो गया। 12 शेब बनी हाशिम में 3 बरस इस हाल में गुजरे हैं। टोटल बाइकआउट, कोई खाने पीने की। कुछ लोग थे शरीफ नफ्स, मसलन हकीम बिन हिजाम थे रज़ी अल्लाह ताला, और बाद में ईमान ले आए। हजरत खदीजा के वो रिश्तेदार थे। वो पहाड़ पर चढ़कर एक तरफ